أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللہ تعالیٰ نے کہا فلما القوا، اور جب انہوں نے پھینکی ہیں وہ رسیاں، جب انہوں نے ڈالی ہیں، قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے. کیسا خوبصورت جملہ فرمایا. اوپر بات آئی تھی نا آیت نمبر 77 میں 77 میں، قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا سچائی، معجزے، جب تمہارے پاس معجزہ آ گیا ہے تو تم کہتے ہو کہ جب آگے السحر ھذا، یہ جادو ہے، کیا یہ جادو ہے؟ یہ جادو ہے؟ اب اس کا جواب آیا ہے فلما القوا، جب انہوں نے اپنی رسیاں لاٹیاں وہ پھینکی، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بولے اور کہنے لگے ما جئتم بہ، ہاں یہ ہے جادو جو تم اب لے کے آئے. جادو تو یہ ہے، جادو تو اسے کہتے ہیں ما جئتم بہ السحر. جادو تو اصل میں یہ ہے جو تم لوگ لے کے آئے ہو، جو کچھ تم نے بنایا. اب یہاں پر اب دیکھیں تو السحر کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہے، تو ترجمہ یہ بنا کہ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہی، یہ جس چیز کے ساتھ اب تم آئے ہو نا، جو چیز تم لائے ہو، السحر، یہ ہے جادو. خاص، ال کا مطلب تو ہوا خاص، کامن ناؤن سے پراپر ناؤن کے لیے، یا کسی چیز کی عظمت بڑائی بیان کرنے کے لیے کہ یہ ہے جادو. اصل میں یہ جواب الف لام اس تنوین کا ہے جو اوپر گزری تھی 76 نمبر آیت میں، کہ قالو، انہوں نے کہا فرعون اس کے ماننے والوں نے، ان ھذا لسحر مبین، یہ بہت بڑا جادو تم لائے ہو واضح. موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے، قرآن نے وہاں کی تنوین را پر جو دو پیش آئی ہیں نا، اس کا جواب قرآن نے بتا دیا کہ انہوں نے یہ دیا. قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جادو تو اب آیا ہے، جادو تو یہ ہے جو تم اب لے کے آئے. دیکھا یہ اتنی باریکیاں جو ہیں کلام میں، یہ کوئی انسان بنا سکتا ہے ایسا کلام؟ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا، اور وہی ہے جو ان چیزوں کو کی قدرت بھی رکھتا ہے اور پھر اپنے بندوں کو بتاتا بھی ہے، الہام کرتا ہے مفسرین کو کہ ان چیزوں کو اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے رحمہم اللہ. انہوں نے کہا جادو تو اب آیا ہے جو تم لے کے آئے ہو. ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، سیبطلہ، اس جادو کو اللہ اب باطل کر دے گا، اس جادو کو اللہ اب بگاڑ دے گا، برباد کر دے گا. ان اللہ، اور بلا شبہ اللہ جو ہے، لا یصلح، اللہ تعالی نہیں سنوارتا، عمل المفسدین، شریر لوگوں کے کام، فساد مچانے والوں کے کام. جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ چیزیں ہیں اور اس کے ذریعے تم شر پھیلاتے ہو. اب جادو کے ذریعے تو شر پھیلتا ہی ہے، اسی لیے ایک گروہ اس طرف امت کا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جادو کا سیکھنا ہی حرام، لیکن کچھ حضرات نے اس کی رخصت دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جادو اس لیے سیکھے کہ کافروں کا مقابلہ کر سکے، تاکہ وہ مسلمانوں کو جادو کے ذریعے تنگ نہ کریں، یا کوئی مسلمان ہی شریر ہے اور وہ اس کے جادو کو توڑنے کے لیے کوئی آدمی سیکھنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا اس کی اجازت ہے. اور ایسے ہی جادوگر جو ہے شرعاً اس کا حکم کافر کا حکم بن جاتا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پر جادو ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھیں، اور اس وقت خلافت میں اس جادوگر کا پتہ چل گیا تھا اور اس کے قتل کا حکم ہو گیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ جادو کفر ہے، شر ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ تعالیٰ مفسد لوگوں کے کام کو نہیں سنوارتا، جو فساد مچاتے ہیں خدا ان کے اعمال کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتا۔ اسی لیے کہیں اگر اسلامی حکومت ہو اور مسلمانوں کی حکومت صحیح معنی میں قائم ہو جائے تو یہ جو پورے بورڈ نظر آتے ہیں نا کہ عامل فلاں اور بنگالی بابا اور نجومی اور محبوب آپ کے قدموں میں اور دشمن زیر، یہ سارے کے سارے پکڑے جائیں اور ان میں واقعی ثابت ہو جائے کہ کوئی اصل میں جادو کرتا ہے تو اس پہ شرعی حد بھی نافذ ہو جائے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں، اختیارات حکمرانی وہ چیزیں رہی ہی نہیں۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، انہوں نے کہا خدا ان چیزوں کو نہیں سنوارتا۔